میرے حضور علیہ السلام کی تو کوئی بہن نہ تھی، آپ در یتیم پیدا ہوئے، مگر جب آپ حلیمہ سعدیہ کے یہاں میرے حضور پہنچے تو وہاں آپ کی ایک رضائی بہن کا تذکرہ ملتا ہے، جس کو حضرت شیمہ کے نام سے تاریخ میں جانا گیا۔ حضرات محترم، شام کے وقت میں جب تمام خواتین گھر پہ کھانا بنانے میں مشغول ہو جاتی تو بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر باہر لوریاں دیتی، آپس میں باتیں کرتی، میرا بھائی بہت حسین ہے، میرا بھائی بہت خوبصورت ہے۔ اتنے میں حضرت شیمہ بھی حضور علیہ السلام گود میں لے کر باہر آ جاتی اور کہتی میں بھی آ گئی، دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ تو تمام بچیاں بیک زبان ہو کے کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے بھائی کا تو کوئی جواب نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرات، جب تمام بچیاں بیک زبان ہو کر کسی کے بھائی کی تعریف کریں تو پھر بہن کا غرور آسمان کو چھو جاتا ہے۔ ایک بہن کی خوشی کیا ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت شیمہ آقا علیہ السلام کو گود میں لے کر چپٹا لیتی اور دعا کرتی پروردگار، جس طریقے سے آج بچپنے میں یہ سب کا سردار ہے، کل جوان ہو کر بھی یہ سب کا سردار بنے۔ حضرات، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام مکہ شریف تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت شیمہ کی شادی ہو جاتی ہے ایک قبیلے میں۔ پھر زمانے نے دیکھا، میرے آقا علیہ السلام نے جب نبوت و رسالت کا اعلان کیا، پھر وہ منظر آیا کہ آپ نے 13 سال مکہ معظمہ میں نبوت و رسالت کے اعلان کے بعد گزارے۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، پھر غزوات کا دور شروع ہو گیا، تمام غزوات ہوئے۔ ایک غزوہ ایسا ہوا جو حضرت شیمہ کے پریوار، آپ کے قبیلہ والوں سے ہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ادھر حضرت شیمہ کے قبیلے کے بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس قیدی بن کر آئے، تو اس قبیلے کے لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اپنے قبیلے میں چندہ کر رہے ہیں، فدیہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ چندہ کرتے کرتے، فدیہ کی رقم اکٹھا کرتے کرتے حضرت شیمہ کے یہاں بھی آئے اور کہا اے شیمہ، تیرے حصے میں فدیہ کی اتنی رقم آئی ہے۔ کہا کیسا فدیہ؟ کہا تجھے معلوم نہیں جو ہمارے قبیلے سے مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، جس میں ہمارے قبیلے کے بہت سے لوگ قیدی بنا لیے گئے ہیں، لہذا ان کو فدیہ دے کر آزاد رہا کرانے کے لیے ہم لوگ چندہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں باتیں ہوتی ہوتی کسی کی زبان پر میرے آقا علیہ السلام کا مبارک نام آ گیا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت شیمہ نے کہا اچھا تمہارے قیدی ان کے پاس ہیں؟ کہا ہاں ان کے پاس ہیں۔ کہا تو پھر چندہ اکٹھا کرنا بند کرو۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں وہ ہمارا بھائی لگتا ہے، تم چندہ بند کرو، جن کا چندہ لیا ہو واپس کر دو، بلکہ اپنے ساتھ مجھے لے کر چلو۔ لوگوں نے کہا کیا وہ تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا ہاں وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت شیمہ عمر کا کافی حصہ گزار چکی ہیں، میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں، یہ مدنی دور ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ میں حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں۔ مدینہ منورہ میں کوچے مدینہ میں پہرا ہے۔ جب حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا چاہیں، صحابہ نے تلواریں لگا لی اور کہا اے بوڑھی خاتون کہاں جا رہی ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ مکی نہیں یہ مدنی دور ہے، یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کا کوچے مدینہ ہے، یہاں انسان تو انسان، یہاں جب سید الملائکہ حضرت جبریل آتے ہیں وہ بھی اپنے پروں کو سمیٹ لیا کرتے ہیں، بازو سمیٹ لیتے ہیں، یہ کوچے مدینہ ہے۔ اے عورت، اے دیہاتی عورت،
کہاں جا رہی ہے؟ حضرات جب اتنا سنا تو حضرت شیما نے بڑا پیارا جملہ کہا اے لوگو تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا سنو میں تمہارے نبی محمد عربی کی بہن لگتی ہوں۔ حضرات محترم صحابہ نے راستہ دے دیا۔ حضرت شیما حضور علیہ السلام کے نوری خیمہ میں پہنچی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت شیما کو دیکھا، پہچان لیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا بہن اگر کوئی بات تھی تو خبر کر دیتی۔ کہا اے میرے بھائی محمد ہم نے سنا ہے کہ ہمارے قبیلے کی قیدی تمہارے پاس ہیں، اس لیے ایک بہن چل کر ایک بھائی کے دروازے پہ آئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری بہن اگر ایسی بات تھی تو خبر بھیج دیتی، ہم تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتے۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر آ گئی ہو تو ملاقات ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ تاریخ گواہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کی جب بہن حضرت شیما نے میرے آقا علیہ السلام سے قیدیوں کی بات کی تو امام الانبیاء نے تمام قیدیوں کو بغیر کسی فدیہ کے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد چند جوڑے اور چند گھوڑے دے کر میرے آقا علیہ السلام جب اپنی بہن شیما کو باہر رخصت کرنے کے لیے آئے تو تمام صحابہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے آج مشاورت نہیں فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں جب قیدیوں کو رہا کرتا ہوں تب آپ سے مشاورت کرتا ہوں، آج میں نے تم سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں ویسا کریں، مگر میرے آقا ارشاد فرمائیے آخر کیا وجہ رہی جو آپ نے مشاورت نہیں فرمائی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آج میرے دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن شیما تشریف لائی تھی، لہذا میں نے اپنی بہن شیما کے کہنے پر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرات محترم ایسے تھے میرے آقا علیہ السلام، ایسے میرے آقا علیہ السلام تھے، کیوں نہ ان پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آئین سکھایا ہے اور بتایا ہے اے لوگو، اے میرے چاہنے ماننے والو، جب بھی کسی بھائی کے دروازے پر بہن نہ جائے تب اسے خالی ہاتھ رخصت نہ کرو بلکہ کچھ نہ کچھ تحفہ و تحائف دے کر اپنی بہنوں کو رخصت کیا کرو۔